ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 نومبر 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی ہم قادیان سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہم یہ پروگرام لائیو اور انٹریکٹیو اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اپنے سوالات اور استفسارات کے ذریعے سے شامل ہو سکیں، اور ہمارے علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات بھی اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے مختلف عناوین کے تحت آپ کی خدمت میں کچھ تفاصیل پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے اس اہم ٹاپک پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، عرفان الہی ایک ایسا اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی ضرورت سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے بعض یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمیں ان عبادات کے نتیجے میں وہ لطف اور وہ سرور حاصل نہیں ہوتا ہے جو ایک کامل ایمان کے نتیجے میں ایک انسان کو حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے ہر ایک یہ تڑپ اپنے دل میں رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہمارے جسم کے ذرے ذرے میں خدا تعالیٰ کی جلوہ گری ہو، لیکن یہ بات بھی مشاہدے میں آتی ہے کہ رب اور اس کے بندے کے درمیان بعض رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان خدا تعالیٰ کی کامل معرفت اور اس کی قربت کو حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے یہ روک دور ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ جو رکاوٹیں ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کامل عرفان کے حصول کے لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی صفات کا صحیح اور حقیقی علم حاصل ہو، جو صفات قرآن مجید اور احادیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے علم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس ہستی کا بھی علم ہونا چاہیے جو ان صفات کا مالک ہے۔ پھر اس کا اگلا مرحلہ انسان پر یہ آتا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی ان صفات کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کرے کہ کس طرح وہ ہستی ان صفات کے ذریعے سے انسان پر اپنے رحم اور کرم کا اظہار کرتا ہے۔ جب انسان اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کی بھی کوشش کرے، جس کی طرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انسان خدا تعالیٰ کی صفات کا کامل علم اور خدا تعالیٰ کی صفات کو اسی وقت اپنا سکتا ہے جب وہ
اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرتا ہے اور ایک روحانی انقلاب اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ دراصل یہی وہ درس ہے جو انبیاء کرام نے آج تک بنی نوع انسان کو پڑھایا ہے کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل کرے، اس کی صفات کو اپنائے تاکہ وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے عرفان کے حصول میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتا ہے، اسی کو دراصل اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بروز کامل، آپ کا جو کامل غلام اور آپ کا جو خادم حقیقی ہے، جو کہ دراصل بانی سلسلہ علی احمدی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ہیں، انہوں نے دنیا کو خدا تعالیٰ کا چہرہ دکھایا ہے اور اس کی قربت اور اس کی کامل معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ آپ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اقتداء میں خلفائے کرام بھی انسان کو اپنے رب کو پہچاننے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کا حصول بجز دعا اور انسان کی کوشش کے ہرگز اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہم آج کے ایپیسوڈ کو آگے بڑھائیں گے۔ اس درمیان میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم سے رابطے کے لیے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز اور فیکس میسیجز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہستی باری تعالیٰ کی کامل معرفت کے حصول کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ اس موضوع سے ریلیٹڈ سوالات آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح اور حقیقی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کہتے ہیں اردو اور سادہ زبان میں جاننا، اور اس کے بعد عارفہ یا معرفت یا عرفان، اس کے معنی ہے پہچاننا، پہلے جاننا پھر پہچاننا۔ اب اس کو آسان مثال کے ذریعہ سے ایک واضح کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو آنکھوں میں بیماری ہے، وہ آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ جب یہ مشکل اس کے سامنے معرض وجود میں آتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس ڈاکٹر یا طبیب کا علم حاصل کروں جو میرا علاج کر سکے۔ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر اس آنکھوں کی بیماری کا علاج کرے گا تو یہ علم ہوا اس کا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ کہ اس ڈاکٹر تک وہ پہنچتا ہے، اس ڈاکٹر کو اپنی مرض کے بارے میں، اپنی بیماری کے بارے میں، اپنی آنکھوں کے بارے میں وہ بتاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، وہ اس کی تدبیر اختیار کرتا ہے، اور پھر اس علاج کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے اور وہ شفا پاتا ہے۔ اب یہ انسان یہ معرفت کے مقام پر پہنچ گیا، پہلے اس کا علم تھا، پھر یہ معرفت کے مقام پر پہنچا کہ فلاں طبیب کے پاس میں گیا، اس نے ایسی تدبیر اور علاج کیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوا اور مجھے آنکھوں کی بیماری سے نجات ملی۔ یہ ہے علم، یعنی ایک علم، اور اس کے بعد ڈاکٹر کی صفت کا کہ وہ طبابت کرتا ہے اور اس طرح سے اس کی معرفت حاصل ہوئی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 99 صفات ہیں۔ 99 صفات کا علم ہونا اور پھر اس میں سے ہر صفت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مشاہدہ کرنا، یہ ہے معرفت کا ایک نقطہ۔ معرفت وہاں تک پہنچتی ہے۔ اگر علم اور معرفت ایک چیز نہیں ہے، علم جاننا اور معرفت پہچاننا، اگر ہم علم کی بات کریں تو سب جانتے ہیں اللہ کا رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، قرآن مجید میں مذکور ہے، انسان پڑھتا ہے، تو یہ علم کے حد تک رہتا ہے۔ لیکن معرفت یہ ہے کہ انسان اس کو پہچانے اور اس کا مشاہدہ کرے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں،
معرفت الہی کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ بندہ نے خدا کی جو صفات آسمانی کتاب میں پڑھی اور معلوم کی ہیں کہ خدا ایسا رحیم اور کریم ہے، ایسا ستار ہے، اس کو ایسی ہستی مل جائے جس میں وہ صفات پائی جاتی ہوں اور وہ ان صفات کا مشاہدہ کر لے، ورنہ ہر کوئی علم رکھتا ہے خدا رحیم ہے، رحمان ہے، یہ عرفان نہیں۔ عرفان مشاہدہ اور محسوس کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی، طبیب کے علاج کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اپنے فن طبابت میں مشہور و معروف ہے اور تجربہ کار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، پہلے ہر صفت کا علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شافی، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اب پہلے اس صفت کا علم ہونا چاہیے اور پھر اس صفت کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ اس صفت کا مشاہدہ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میں نے اس کو استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے نتیجے میں نوازا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعض اشعار اور بعض تحریروں کے ذریعہ سے اس مضمون کو کھولا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو آج ضرورتیں لاحق ہیں، انسان قدم قدم پر اس کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ بے بس اور مایوس ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے شعر میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کفیل، وکیل۔ اب مثال کے طور پہ مسیح صاحب فرماتے ہیں، حاجتیں پوری کرے گا کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ عاجز بشر تیری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا، اے حاجت مند انسان، تیری یہ حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں، وکیل، کارساز ہے، ایک حاجت روا ہے، ایک وہاں تک پہنچ۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دنیا کے ہر انسان کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ دیکھ حاجت روا ایک ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ کی جو صفت وکیل ہے وہاں تک پہنچ، وہ تیری ضرورت کو پورا کرے گا۔ پھر آج دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہے، وہ اس پریشانی سے نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے لیے فرماتے ہیں، اس کو باخبر کرتے ہیں، مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم یاس و علم فکر و بلا کے سامنے۔ جب تک یہ بشریت تیرے سے لاحق ہے تجھے رنج، غم، یاس، علم، بیماری یہ لگا رہے گا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ مشکل کشا، کاشف السوء، افمن یجیب المضطر اذا دعاہ و یکشف السوء، جو اس مشکل کو حل کرنے والا ہے، مسیح صاحب اس کا نام مشکل کشا رکھتے ہیں اس صفت کا۔ فرماتے ہیں وہاں جہاں بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ آپ مشکل کشا تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں مگر انسان جلد باز ہے، یہ عجل اور جلد بازی اس کے مادے میں ہے، یہ اتنا صبر نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت بڑا احسان انسانیت پہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات، ہر صفت کے بارے میں آپ نے وضاحت سے بیان فرمایا، اور یہاں میں نے ضمن 2 صفات کا ذکر کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر اگلے مرحلے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو ہے یہ کہ معرفت اب کیسے ہوئی، یہ معرفت اور عرفان حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ معرفت مجھ کو کیسے ہوئی، یہ تو ایک علم کی بات تھی۔ آپ فرماتے ہیں ہماری لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا، یہ ہے معرفت کا مقام۔ ہم نے اس کو دیکھا، ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی، ہر ایک جتنی صفات 99 ہیں وہ ساری خوبصورتیاں اس میں پائیں، اور یہ ہے معرفت کا مقام، اعلیٰ ترین مقام جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مطابقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عصر حاضر میں نصیب ہوا یا عطا ہوا۔ اب یہاں تو دوسرا مرحلہ ہو، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح صاحب نے تو مشاہدہ کیا، عرفان اور معرفت کے اس اعلیٰ مقام پر آپ پہنچے، مگر ایک انسان کا خود پہنچنا کافی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب
मुत्तबईन के अंदर एक तो सिफात बारी ताला से का इल्म बख्शा, उनको इल्म सिखाया और फिर उनको मार्फत के मकाम तक भी पहुंचाया और उनको वहाँ तक पहुंचाया कि उन्होंने खुद देखा कि अल्लाह ताला की सिफात में से किसी सिफ़त के ऊपर भरोसा करके उसके लिए दुआ करके उसको वास्ता दे के उनकी मुश्किल कैसे हुई। अब इसका एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको सबसे पहले हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत का शर्फ हासिल हुआ, 1905 में हज़रत मसीह सलाम दिल्ली में थे, अक्टूबर 1905 की बात है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खलीफतुल मसीह अव्वल को एक टेलीग्राम तार दिलवाया जिसका मतलब था बिला तवक्कुफ़ आप दिल्ली आ जाए। हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब उस वक्त अपने मतब में बैठे थे, अपनी डिस्पेंसरी में बैठे थे। ये टेलीग्राम मिलते ही घर भी नहीं गए, उसी तरह ही जल्दबाजी में चल पड़े। ना जेब में कोई पैसा है, ना रुपया है, ना कुछ है। और यहाँ पर जो टांगा खाना था जहाँ आजकल बस स्टैंड है, वहाँ पर एक टांगे से बटाला पहुँचे। ट्रेन आ रही है, रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ आपके बारे में आता है कि अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए आप दुआ कर रहे थे। वहाँ वकील कारसाज खुदा से दुआ कर रहे थे आप, और वो सिफत थी जो हज़रत मसीह साहब ने इनको सिखाई और अल्लाह ने उस ज़रूरत को पूरा किया। अचानक वहाँ से एक हिंदू रईस आया और कहने लगा कि इस तरह मेरी बीवी बीमार है, उसके लिए दवाया लिख दें। और वो बीवी को लेकर स्टेशन आ गया। उसने ट्रेन का टिकट भी ख़रीदा और कुछ नकदी भी दी। अब बताएं कि ऐसी हालत में कौन था जो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल को ये सिखाता कि आप अल्लाह ताला की सिफ़त वकील के से वास्ता देते हुए अल्लाह ताला से दुआ करें। वही है जो आपकी इस ज़रूरत को पूरा करेगा। जब इस ज़रूरत को पूरा हो जाता है तो इंसान यहाँ मार्फत कामिला हासिल कर लेता है, मुशाहिदा कर लेता है, और इसी का नाम इरफान है। सैकड़ों अफराद जमात अहमदिया में हैं जिनको ये मार्फत का मकाम मिला और मिल रहा है अल्लाह ताला के फजल से। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। अब कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बरतानिया से मुकर्रम अब्दुल रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अब्दुल रशीद साहब। हाँ जी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। रहमान का सबसे ज्यादा जिक्र कुरान मजीद में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 114 मरतबा, फिर सूरत अल फातिहा में दूसरी सिफत भी इसी की अर्रहमान की बयान की गई है। फिर सूरत अर्रहमान की अजमत में 31 मरतबा, 29 मरतबा 79 आयात में इस सिफत को दोहराया गया है। फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की नेमतों में से किस किस नेमत का इनकार करोगे? क्या इस किस्म का जिक्र किसी दूसरी इलामी कुतुब में भी इतनी कसरत से आया है? बराए करम वजाहत फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। इनका सवाल ये था कि कुरान करीम में जिस तरह अल्लाह ताला की एक सिफ़त बयान हुई है रहमान का, और ये मुतअद्दिद मरतबा कुरान मजीद में आया है, तो उनका सवाल ये है कि क्या किसी दूसरे इल्हामी किताब में भी अर्रहमान का ज़िक्र मिलता है? मौलाना मुनीर अहमद साहब खादिम से दरख्वास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जिस कदर सिफ़ात इलाहिया का ज़िक्र कुरान मजीद में आया है, कुरान मजीद से पहली कुतुब में उतना ज़िक्र नहीं है। एक तो इस एतबार से भी कि उनको उनकी ज़रूरतों के मुताबिक, जिस कदर ज़माने के हालात के मुताबिक उस लिहाज से वहाँ ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने उनकी कुतुब में बयान की। और दूसरा ये है कि जो बयान शुदा थी उनके बारे में भी हम नहीं कह सकते कि आज वो महफूज हैं, और वैसी की वैसे जैसे उन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर वो इल्हामात नाज़िल हुए थे वो मौजूद है। क्योंकि जैसे कुरान मजीद का लफ़ज़ इल्हाम पर मबनी है, और उसको हम कह सकते हैं कि इसका एक एक हरफ और एक एक लफ़ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्हाम की शक्ल में नाज़िल हुआ, और वैसे का वैसे ही आज तक कुरान में लिखा महफूज है। ऐसी कोई भी किताब नहीं है। ये जो
تورات اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جس وقت وہ بخت النصر بادشاہ کے زمانہ میں جب اس نے بابل کے بادشاہ نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، وہ ساری کی ساری جلا دی، ضائع کر دی، اور پھر عزرا نبی پر دوبارہ کچھ کشوف، کچھ الہام کے ذریعہ وہ واقعات ان کو بتائے گئے اور انہوں نے ان واقعات کو لکھا، اور پھر ان میں بھی ترمیمات ہوتی رہیں۔ ایسا ہی وید کا حال ہے۔ آج تک ویدوں والے یہ نہیں بتا سکتے کہ 4 وید ہیں کہ 3 وید ہیں یا اس سے کم یا زیادہ ہیں، اور اس میں اتنے شلوک ہیں تو اتنے ہی ہیں۔ وہ ان کی میٹنگ میں جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا رہا، کبھی کسی کو کم کر دیتے ہیں، کبھی کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو دوسری کتب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ آج تک جو ہے اس لحاظ سے محفوظ نہیں، اور کوئی وہ ان کو مانتے بھی نہیں، وہ کتابوں والے بھی نہیں مانتے کہ وہ محفوظ ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف کے صحائف ہیں جو اس وقت ہمارے پاس جس شکل میں موجود ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ سورت جو ہے رحمان، اس میں بھی رحمان کی صفت ہے، اس کے علاوہ اور بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہے، اور رحمان کے حوالے سے اور بھی بہت ہیں۔ تو کیا اتنا تکرار رحمانیت کا کسی اور کتاب مقدس میں ہے؟ تو میں نے تو بتایا کہ وہ تو کتاب مقدس ہیں ہی نہیں، اس وقت موجود نہیں ہیں پوری تحریر کے ساتھ، تو کہاں سے وہ تکرار اس میں ہوگا؟ اور اگر وہ جس زمانے میں تھیں بھی، تو جس قدر قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ذکر کیا ہے، جس تفصیل کے ساتھ، جس پیمانے کے ساتھ، جس وسعت کے ساتھ، جیسا کہ عالمگیریت قرآن کو حاصل ہونے والی تھی، اور یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کا ذکر تو قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ ان سیاروں کے علاوہ دوسرے سیارے میں بھی رحمان خدا کی جلوہ گری نظر آنے والی ہے۔ تو یہ تو کسی کتاب مقدس میں کسی میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بعض تو مثلا یہ وید ہیں یا ہندوؤں کے جو دوسری مقدس کتابیں ہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اس نارتھ انڈیا میں اور چائنا کی دیوار سے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے جہاں کالے مرغ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے آگے تو دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے سارے ملیچ دیش شروع ہو جاتا ہے، وہاں جائیں تو انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے اس زمانے میں دریافت بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب 15ویں صدی عیسوی میں جو ہے وہ امریکہ دریافت ہوا۔ تو اب تو قرآن مجید تو اس پوری زمین کے علاوہ، اس زمین کے علاوہ جو سیارگان ہیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے کہ زمانہ آنے والا وہاں بھی خدا کی رحمانیت کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ تو بھلا قرآن مجید کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ کر کے، دہرا کر، کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ذکر کیا گیا، اور یہ ایک بات مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھائی ہے، اور آپ کے سمجھائے کے روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلفائے کرام نے، بالخصوص حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی تفسیر کبیر میں ذکر فرمایا کہ یہ نہیں کہ یہ تکرار ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا کہ جہاں تم خدا تعالیٰ کی کسی صفت کا ذکر کرو گے اور اگر تکرار کے ساتھ اس کو دیکھو گے تو اس کو وہ تکرار نہیں ہے، وہاں نئی جلوہ گری ہے۔ وہاں سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر پڑھو تو اللہ تعالیٰ ایک نئی شان کے ساتھ اس صفت کے ذریعہ تم کو نظر آئے گا چمکتا ہوا، اور حقیقت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہمارے احمدی بھائیوں کو بھی، غیر احمدی بھائیوں کو بھی، دوسروں کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں اگر پڑھیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر پڑھیں، اور آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب بھی وہ جلوہ گری ظاہر ہو رہی ہے، دن بدن ظاہر ہو رہی ہے۔ مثلا ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات سنتے چلے جائیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی خطبہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں جو خدا تعالیٰ کی کسی صفت کی جلوہ گری آپ نے بیان کی ہے، آئندہ خطبے میں سنو تو بالکل اور نظر آتی ہے، کوئی اور تفسیر نظر آئے گی۔ تو یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ اتنی تکرار کے ساتھ ذکر آیا تو کسی دوسری کتاب میں ہے یا نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ تکرار نہیں ہے، یہ جہاں جہاں جس رنگ میں اس کو فٹ کیا گیا وہ ایک نئی شان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی جلوہ گری کا ظہور ہے۔ نیپال سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم سمین احمد صاحب، ان کا بھی سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمین احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اہل قادیان کی خدمت میں السلام علیکم کا تحفہ پیش ہے. جزاکم اللہ محترم کے طاری صاحب، آپ مجھے موقع دیتے ہیں اور تاکہ میں اپنا سوال پیش کر سکوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی دنیاوی عالم یا محقق خدا تعالیٰ کے صفات کا ادراک حاصل کر سکتا ہے یا اس کو عبادات کا مزہ لانا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ. اس سوال کے جواب کے لیے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست بات یہ ہے کہ کوئی عالم ہو یا جاہل ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو یا کچھ ہو، اس اصول کو اپنانا ہوگا جو کہ ابھی میں اپنے پہلے سوال میں بتا چکا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا، جو کس موقع پر کیا اس کو ضرورت ہے اس صفت کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفسیر میں مختلف جگہ جو بیان فرمائی ہے، خاص طور پہ کرامات الصادقین میں یہ بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی 4 بنیادی صفات ہیں جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے. ایک ہے ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت، مالک یوم الدین. یہ 4 صفات ہیں اور حضور فرماتے ہیں یہ استعارہ کے طور پر 4 فرشتے ہیں، یعنی 4 فرشتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ صفات اس طرح کی ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ خالق ہیں، اگر آپ مخلوق ہیں تو آپ کو خالق کی تلاش کرنی ہے. اگر آپ کو ربوبیت کے واسطے سے کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو آپ کو رب العالمین کے سامنے جانا ہے، اور رب العالمین جو ہے وہ آپ کی جو آپ کی ربوبیت کا احتیاج ہے وہ اس کو پورا کرے گا. رحمانیت ہے، آپ کی جو صفت رحمان اور رحم سے اور بار بار رحم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جو بغیر استحقاق کے نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں، اگر اس تعلق سے آپ نے بات کرنی ہے تو رحمانیت کے واسطے سے. اسی طرح رحیمیت اور مالکیت. اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کا علم حاصل کریں اور اس کے بعد پھر ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور جب آپ پہنچیں گے تو تب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کھلیں گی. تو یہ ہے سب سے پہلے اس میں، اور اس کے لیے دعا. اور یہ دعا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے، رب زدنی علما، کہ ان کی معرفت مجھے زیادہ سے زیادہ عطا کرتا چل. تو یہی ہے یہاں پہ مسئلہ کہ پہلے ان صفات کا علم حاصل کریں، اس کے بعد جس صفت کی ضرورت ہے، جیسے حضور نے فرمایا استعارے کے طور پہ وہ ایک فرشتہ، اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تک دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی. یہ ہے معرفت کا طریقہ. اس کے لیے انبیاء کرام کی پیروی بھی ضروری ہے، جس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم آگے اپنے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں کرناٹک انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ مکرمہ آفرین صدیقہ صاحبہ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال میرا نام آفرین صدیقہ بنت بشارت احمد صاحب مرحوم، میں کرناٹک یادگیر جماعت احمدیہ سے بات کر رہی ہوں. پہلے تو پیارے حضور کی خدمت میں ہم سب گھر والوں کی طرف سے محبت بھرا سلام عرض ہے. میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ ذاکرین کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ تو خدا تعالیٰ کا ذکر ہے. آپ اس کی وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ. محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے. دراصل ہمارے لیے جو تعلیم ہے وہ ہے قرآن مجید، اور اس تعلیم پر جو عمل کر کے دکھایا ہے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. اور قرآن اور اس سنت پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر جو ہے نا ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. اب مثال کے طور پر جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ ذکر ہی ہے اس کے اندر تو کیا حرج ہے، تو سوال ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الذاکرین کبھی حضور نے پڑھی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ جی فجر کی نماز میں جو فرض رکعتیں 2 ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ حضور نے پڑھ کے
نہیں اب میرا دل کرتا ہے آج میں 4 پڑھوں گا، اس لیے کہ 4 پڑھنا تو زیادہ اچھا ہے، تو کیا اس کو ثواب مل جائے گا؟ ہرگز ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 4 پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہا۔ تو یہ بعض جو بنائی گئے ہیں ذکر و اذکار، جن کا احادیث میں ذکر نہیں، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ذکر نہیں ہے، بعض نوافل کا ذکر ہے احادیث میں، جس میں جو سب سے افضل نوافل ہیں وہ تہجد کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کبھی تہجد کی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، اور تاکید کرتے تھے کہ تہجد کی نماز ادا کیا کرو۔ اس کے علاوہ بعض اور نمازوں کا بھی احادیث میں ذکر آتا ہے، جیسے صلاۃ التسبیح ہے، یا یہ ہے کہ اگر کسوف خسوف ہے، سورج چاند گرہن ہے، اس ٹائم نماز پڑھنا، یا یہ ہے کہ اگر بارش نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے نماز ادا کرنا، اس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں، اور صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، تہجد کی نماز ہے، اور بہت سی جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں علم ہوتا ہے اور احادیث میں ان کا ذکر آتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ صلاۃ الذاکرین جو ہے تو کوئی ایسی سنت میں ذکر نہیں آتا۔ میں نے جی جزاکم اللہ۔ اب اگلے ٹیلی فون کالر کی طرف جاتے ہیں، کرناٹک انڈیا سے ہی ہیں مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب، ان کو بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام محترم، میرا سوال یہ ہے، دیکھیے آج کل ہندوستان کی اکثر یونیورسٹیوں میں صوفیزم کے اوپر بہت ریسرچ ورک ہو رہا ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ صوفیزم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ شکریہ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ صوفیزم، اصل صوفیزم وہ ہے جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ صوفی لفظ صفا سے نکلا ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اور یہی ہے یزکیہم، کہ ایک نبی اللہ کا پاک رسول آتا ہے، وہ سب سے پہلے انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو گناہ کی آلائشوں سے، نافرمانیوں کی آلائشوں سے پاک کرتا ہے، صفا کرتا ہے۔ اب یہاں پر بعض رمز انہوں نے یہ نکال لیے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ تھے، اس طرح سے ایک انسان کو بننا چاہیے۔ وہ ٹھیک بات ہے، ثانوی بات ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ لفظ نکلا ہے صفا سے۔ اب ہندوستان پہ اس پہ سرچ کیا ریسرچ ہو رہی ہے، یہ ایک عجیب سا تماشا بن گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تو تصوف اور صوفیزم صحیح طور پہ ہے تو وہ اسلام کا صوفیزم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صوفیزم ہے، اور اسی کو اولیاء اللہ نے اپنایا، آگے بزرگان امت نے اپنایا، اسی کو آگے ہماری جماعت میں اپنایا جاتا ہے۔ مگر انہوں نے ایک بگڑا ہوا ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ جو صوفیاء ہیں نا، یہ عبادت سے آگے چلے جاتے ہیں، ان کو پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کو عبادت کی ضرورت نہیں، کیا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہی آگے بڑھ گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وفات سے چند دن پہلے تک آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، کیا یہ ان سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بگڑے ہوئے بعض لوگ ہیں، جیسے پنجاب کے بعض فقراء یہ شعراء ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم نے ہمارے نمازیں وہی ہے، 24 گھنٹے ہم نمازوں میں رہتے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اسلام کی اصل عبادات سے، اسلام کی اصل تعلیمات سے توجہ موڑنے والی یہ باتیں ہیں، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس اصول کو ہمیں پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی یہ ساری تحریکات ہیں، یہ اصل اللہ کی عبادت سے اور تزکیہ نفس سے دور لے جانے والی باتیں ہیں، اور کوئی نہیں، کہیں ہپیزم بن رہا ہے، کہیں یہ ستیہ گرہ بن رہا ہے، کہیں کچھ بن رہا ہے۔ یہ روز ہم تحریکات سنتے ہیں، چند دن تو یہ بڑا اچھا رہتا ہے، کوئی سوامی یہاں نکل رہا ہے، کوئی سادھو یہاں نکل رہا ہے، اور 4 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس طرح کے یعنی منکرات میں مبتلا تھا، فلاں تھا، کوئی جیل کاٹ رہا ہے، کوئی کہیں کاٹ رہا ہے، بعد میں انکشافات ہوتے ہیں۔ تو ان پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھنا ہے، اور اصل حضرت میں حضرت مسیح علیہ السلام کا
اور خلفائے کرام کا۔ اللہ تعالیٰ جزا۔ مزید ٹیلی فون کالر سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی صفات کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے سلسلے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان توبہ کرے، تو اس شرط کی وضاحت میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جیسا کہ کتب مقدسہ میں لکھا ہے، کہ اپنی صورت پر بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اس کی فطرتیں ہیں، ان کو ایبزارب کر سکے، ان کو حاصل کر سکے، ان میں جو ہے ان کے پیچھے چل کے جو ہے وہ جو معرفت کے مقامات ہیں ان کو حاصل کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صفت رکھی ہے اور یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان کو وہ اپنانے کے قابل ہو سکے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا، خلق الانسان ضعیفا۔ اور کمزور ہونے کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آئے اور ان کو جو ہے وہ شریعت دی گئی، بعض احکامات دیے گئے، تو اس زمانے سے ہی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا۔ اور پھر جو ہے وہ اگرچہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ولم نجد لہو عزما، یہ آدم علیہ السلام کا عزم نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، ناسیہ، وہ بھول گئے تھے، لیکن بھول تو گئے کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور کسی کو میں تیرا شکر گزار بندہ رہنے نہیں دوں گا، ہدایت پر رہنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اسی کے مطابق ہی شیطان نے جو مہلت خدا سے مانگی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی وہ بھول ہوئی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سکھایا کہ انہوں نے کیا کیا، حضرت آدم نے کیا نسخہ اپنایا، اللہ نے ان کو کیا سکھایا، انہوں نے توبہ کی، اور وہ دعا بھی اللہ نے ہی توبہ کی دعا ان کو سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں سے جو ہے نا وہ ظلم ہو گیا، اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، اگر تو معاف نہ کرے اور ہمیں بخشے نہ تو ہم تو ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی صفات کے حصول کے لیے بنایا، لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ شیطان جب انسان کو بہکاتا ہے تو انسان بہکتا بھی ہے۔ انسان کے اندر یہ بھی خدا تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر وہ اس کی طرف جانا چاہے کسی وقت شیطان کی طرف، تو بے شک اس میں کوئی مذہب میں یا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، میں نے تمہارے لیے جبر نہیں رکھا۔ لیکن جب اگر چلا جائے تو پھر اس کا نسخہ کیا ہے؟ اس کا نسخہ بعض مذاہب میں تو بڑے عجیب و غریب نسخے بتائے گئے ہیں کہ بھئی یہ ہے کہ توبہ نہیں، خون مسیح پر ایمان لے آؤ۔ مثال طور پہ عیسائی یہ کہتے ہیں خون مسیح پر ایمان لے آؤ تو جو تمہارے گناہوں کے سارے بخشے جائیں گے۔ یعنی کرے کوئی گناہ اور خدا تعالیٰ نے اپنا ایک بیٹا ہزاروں سال کے بعد پیدا کیا اور پھر اس کو جو ہے بیچارے نے خودکشی کی، اس کو صلیب پر مارا گیا اور اس کے نتیجے میں گناہ بخشے جائیں گے۔ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے گناہوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس زمانے میں کیوں نہیں شروع سے ہی یہ نسخہ اپنایا گیا؟ ہزاروں سال کے بعد جب بہت سے انبیاء علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت ابراہیم بھی آ گئے، حضرت نوح بھی آ گئے، حضرت موسیٰ بھی آ گئے، بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے، اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے نیک اور مقدس اور پاک باز بندے تھے۔ ان سے ایسے ایسے معجزات سرزد ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ویسے معجزات سرزد نہیں ہوئے، خود بائبل میں یہ بات لکھی ہے۔
وہ خدا کے نیک و پاک بندے رہے، مقدس بندے رہے۔ تو سوال ہے کہ جس طرح وہ نیک و پاک اور مقدس بندے بن گئے اور یہ خون مسیح کی ان کو ضرورت نہیں پڑی، تو یہ ہزاروں سال کے بعد یہ نسخہ کیوں اللہ تعالیٰ کو یاد آیا؟ اور ہے بھی بڑا عجیب و غریب نسخہ، کرے کوئی بھرے کوئی۔ اور یہی اسی طریقے سے دوسرے مذہب میں بھی ہے کہ گناہ کرو گے تو یہ گناہ کیا تو فلاں کی جون میں چلے جاؤ گے، فلاں کے نسل میں چلے جاؤ گے، کہیں بندر بن جاؤ گے، کہیں بلہ بن جاؤ گے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کہ جب ایک انسان جس نے گناہ کر لیا بیچارے نے، اس کے بعد وہ بندر ہی بن گیا، تو پھر بندر میں اتنی صلاحیت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نیکی کر کے کامیابی حاصل کر سکے، وہ تو اور تحت الثری میں نیچے کو گر جائے گا۔ یہ گناہ سے بچنے کا بڑا عجیب و غریب نسخہ ہے۔ نہیں، قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ خدا کی طرف جھکو۔ گناہ تو ہوگا کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن جب گناہ ہو تو تم اپنے مولا کی طرف رجوع کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم، اور وہ لوگ جن سے جب کبھی کوئی برا کام ہو جائے یا اپنے نفسوں پر ظلم ہو جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اور کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ ہاں، آگے فرماتا شرط ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے پھر ان گناہوں پر اصرار نہیں کرنا۔ ایک بار ہو گیا تو پھر خدا کی طرف رجوع کرنا، خدا کی طرف توبہ کرنا، باز آ جانا۔ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت ہوگا ان کے رب کی طرف سے، اور جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور آگے قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے جتنے بھی تم کو اگر گناہ کسی انسان کو اتنے گناہ ہو جائیں تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو، کہہ دے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، اور وہ ایک کے پاس گیا کہ کیا میری کو معافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اتنے قتل کر دیے، معافی کہاں سے ہونی؟ اس نے اس کو مار دیا۔ اب 100 ہو گئے۔ ایک اور کے پاس گیا کہ بتاؤ بھائی میں نے 100 مار دیے، کیا میرے کوئی گناہوں کی معافی ہے؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ فلاں سرزمین پہ چلے جاؤ، وہاں خدا کے کچھ نیک بندے ہیں، وہاں جا کے مل کے عبادت کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری توبہ قبول کرے گا اگر وہ چاہے گا تو۔ چنانچہ کہتے ہیں وہ ادھر کو چل پڑا، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں کا کہتے ہیں ایک تمثیلی زبان ہے، آپس میں جو ہے مباحثہ ہوا کہ بھئی یہ بخشا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں نہیں بخشا جا سکتا ہے، عذاب کے فرشتے کہنے لگے نہیں بخشا جا سکتا۔ اس وقت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان پر یہ القاء ہوا کہ بھئی تم یہ دیکھو کہ بھئی جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا اگر وہ اس کے قریب پہنچ گیا تو سمجھو وہی اس کا مطلب حساب کتاب ہوگا۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو وہ جب جہاں خدا کے نیک بندے تھے وہ زمین اس کے قریب تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ یعنی یہ ایسا بھی جو واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ بخشا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ دیکھو بخشش نہ تم حاصل کر سکتے ہو نہ تمہاری طاقت میں ہے، تم ایک قدم اٹھاؤ اللہ ڈبل دوسرا قدم خدا اٹھائے گا، اللہ 10 قدم اٹھائے گا، تم ایک بالش چلو گے اللہ ایک بازو چل کر آئے گا۔ تو قرآن مجید جو ہے احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام مذہب جو ہے وہ اس قدر امید دلانے والا مذہب ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے گناہوں کی کتنی دلدل میں پھنس چکا ہو وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اس وقت تک ایک انسان کو کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں یعنی جان کنی کی حالت جب آ جاتی ہے،
اس حالت کے بعد تو توبہ نہیں قبول ہو سکتی، لیکن اس حالت سے پہلے اگر کوئی انسان خدا کے حضور میں توبہ کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ پہلے گناہوں کو اکھاڑ کر پھینکے اور ندامت کا اظہار کرے اور دل میں عزم کرے کہ انشاءاللہ اے میرے خدا تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے گناہوں میں، ایسی بدکاریوں ملوث نہیں ہوں گا، تو مذہب اسلام ایسے انسان کو گارنٹی دیتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر خدا کی معرفت کے دروازے ایسے انسانوں پر کھلتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو بھی موقع دیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے گجرات انڈیا سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم حسیب انصاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حسیب انصاری صاحب۔ وعلیکم السلام طارق صاحب، میری طرف سے ایم پی اے کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عام انسانوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ یہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 نے تفصیل فرما دیا، اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اس کو نبیوں اور شہداء اور صدیقوں اور صالحین میں سے انعام میں سے نوازا جائے گا۔ تو اس میں میرا سوال یہ تھا طارق صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعا کو 5 وقت انسان کرتے ہیں، اس حساب سے نوازتا ہے، تو مرد ہی دعا کو کرتے ہیں اور عورت بھی یہ دعا کو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مرد کو ہی صرف یہ انعاموں سے نوازتا ہے اور عورت کو ان انعاموں سے کیوں نہیں نوازتا ہے؟ اس کی ذرا تفصیل برائے مہربانی فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ بات یہ ہے، یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر یہ سورہ نساء کی آیت کی طرف وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ ان 2 آیتوں کو ملا کے یہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کو یہ مقام کیوں نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ مقام عورتوں کے لیے سب ہیں سوائے ایک نبوت کے مقام کے، کیونکہ نبوت کی کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ نبوت کہتے ہیں اللہ سے حاصل کرنا، آگے لوگوں تک پہنچانا۔ یہ کام جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء اور جو فطرت اور جو طبیعت اور جو نزاکت اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں اور اس میں رکھی ہوئی ہے، وہ اس ذمہ داری کے ادا کرنے کی متحمل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں وہ اس کو حاصل، وہ صالحہ ہو سکتی ہے، وہ ولی اللہ ہو سکتی ہے، یعنی جس کا اللہ سے رابطہ وہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کی وہ وارث ہو سکتی ہے، لیکن بعض ایسی ذمہ داریاں جس کا تعلق صرف نبوت سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت پہ وہ ذمہ داری نہیں ڈالی، اور یہ بھی اس کے اوپر ایک انعام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک دعا اور ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، کہ اے اللہ وہ ذمہ داری ہم پر نہ ڈال دینا جس کی برداشت کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اب نبوت کا انعام تو اب جیسے ہی ان کے ہی سوال میں ان کا جواب بھی ہے، اب اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہر ایک کرتا ہے، کیا ہر ایک جو ہے وہ نبی، صدیق، شہید اور صالح بن جاتا ہے؟ نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے ڈالنے کا مستحق سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داری نبھا سکے گا، اسی کو وہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اسی طرح سارے ہی مرد تو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح نہیں بن جاتے ہیں، بلکہ ہر ایک کو اس کے روحانی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازتا ہے، اور ان انعامات سے نہیں نوازتا جو اس کی استعداد سے زیادہ ہیں، جس کا وہ مخلف نہیں ہے۔ خود قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ پاکستان سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب، ان کو بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع رضا قریشی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے چینل سے اپنے پیارے حضرت العزیز خلیفۃ المسیح ایوب نصیری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ کا دورہ کینیڈا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بنی انسان کو حقیقی اسلام دکھائے۔
قرآن کریم میں جو یہ آیت آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ آیت قرآن کریم کی حضرت مسلم صاحب کی کتابوں میں نے پڑھی ہے. تو پیروی سے اتباع سے مراد نماز روزہ زکوٰۃ جو اسلامی ارکان ہیں، اس کے علاوہ آپ کو ماننا، آپ کی اتباع کرنا پیروی میں شمار ہوتا ہے. اور ایسے لوگ بھی اس پیروی میں شامل ہیں جو ان تمام کاموں کے علاوہ آپ کے اس سے بشارت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آنے والا جو امام مہدی ہے آپ کی امت میں جو آیا ہے اس پر ایمان لانا بھی اس پیروی نتیجے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اور دوسرا جو 313 اصحاب ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے، اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے یا یہ کوئی ایک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہامن ہوا ہے، اس کی وضاحت کر دیں بڑی مہربانی. جزاک اللہ خیر. آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ واضح طور پر ہم سن نہیں سکے. اگر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اصحاب جو ہے 313 جو دیے جائیں گے، اس سے متعلق کوئی حدیث ہے یا اصحاب جو 313 آپ کو دیے گئے جنگ بدر کی طرح 313، تو اس 313 سے متعلق میں جاننا چاہتا ہوں کوئی حدیث ہے یا اس کا کیا پس منظر ہے، اس کی وضاحت کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اللہ شکریہ. مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ پیروی کا مطلب کیا ہے کہ صرف نماز روزے کی پیروی یا باقی احکامات بھی ہیں؟ تو پیروی کا مطلب تو ہوتا ہے کسی کے پیچھے چل پڑنا، جیسے وہ چلتا ہے ویسے چلنا. اگر وہ تیز چل رہا ہے تو تیز چلو، ایسا چل رہا تو ایسا چلو، دائیں طرف کو چلا گیا تو دائیں طرف کو چلے جاؤ، بائیں طرف کو چلا گیا تو بائیں طرف کو چلے جاؤ. تو پوری طریقے سے پیچھے چلنے کا مطلب ہے پیروی کرنا. ہندی میں کہتے ہیں انوسرن کرنا، پیچھے لگ جانا کسی کے. تو اس میں ہر بات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگنا ہے، پیچھے ہی لگنا، آگے ذرا بھی نہیں ہونا. کہ بھئی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ کوئی کہے کہ دیکھو اگر فرض نماز جو ہے وہ فجر کی 2 رکعت تو میں 4 پڑھوں گا، وہ بڑا ثواب مجھے مل جائے گا. نہیں، گناہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی رکعت پڑھی ہیں، ہم نے 2 ہی پڑھنی ہیں. مغرب کی 3 پڑھی ہیں فرض، ہم نے 3 ہی پڑھنی ہیں. تو یہ اس طریقے سے جیسے رسول اللہ، اب اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، بلکہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آپ کے احکامات ہیں، آپ کا چال چلن ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا کھانا پینا ہے، ان ساری باتوں کے اوپر، ان نقطوں پر عمل کرنے کا نام اصل میں پیروی ہے. کس طریقے سے آپ دعا کرتے تھے، کس طریقے سے آپ عبادات بجا لاتے تھے، آپ کا دنیاوی طریقہ کیا تھا، لوگوں سے میل جول کیسا تھا، دشمنوں سے آپ کا طریقہ. ہمیں تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے اندر جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں وہ تعلیمات کے بارے میں آگے یہ نہیں آتا کہ ان تعلیمات پر اس مذہب کے بانی نے اس طرح عمل کر کے دکھایا اور تم ویسے عمل کرو. ہماری مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے اندر یہ بات نہیں ہے. مثلا آپ یہودیوں میں دیکھ لیں، نہیں ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے دعا کرتے تھے، کیسے آئینہ دیکھتے تھے، کیسے جو ہے وہ بیت الخلاء میں جاتے تھے اور کس طرح واپس آتے تھے، کیا بولتے تھے اس ٹائم ہے. کہ یہاں تک کہ دیکھیں اتنی باریک باتیں ہیں کہ اگر بیت الخلاء میں جانا، استنجا کرنا ہے تو مٹی کے ڈھیلوں سے اور پانی سے اور کون سے طریقوں سے کتنے لینے ہیں اور پانی پاک کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے پانی گندا ہو جاتا ہے. جو اسلامی فقہ کتابیں ہیں، احادیث ہیں، ان کو پڑھ کر دیکھیں. ہر ایک باریکی کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کا پاک نمونہ ہے، وہ آپ کی سنت میں ہمیں موجود ملتا ہے. آپ سے پہلے کسی بھی نبی کے اندر، چاہے وہ شریعت والے ہوں یا غیر شریعت والے ہوں،
کسی کا ایسا نمونہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمارا چیلنج اگر کسی کے پاس ایسا ہے تو ہمیں دکھا دے۔ اور بعض اگر نمونے ہیں بھی تو قابل عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہندوؤں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا نمونہ ہے، یہ ہماری منوسمرتی کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ اپنا اس طریقے سے کوئی آدمی ہے، اگر وہ وید پڑھ لے، اگر وہ ملیچ ہے، شودر ہے، تو اس کی زبان کاٹ دو۔ اور اگر تم لوگوں نے ایک انسان سے جو برہمن ہے سود لینا ہے تو وہ 2 روپے لو، اگر شودر سے سود لینا ہے تو 5 روپے لو۔ انسان میں تفریق کی تعلیم ہے۔ جو عملی نمونے جو ان کے بزرگ لوگ کرتے رہے، جو منوسمرتی میں لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے تو ایسے ہیں۔ اب تالمود کو اٹھا کے پڑھ لیں، جو یہودیوں کی جو تاریخ کی بھی ہے، اور یہ جو فقہ کی بھی ایک لحاظ سے کتاب ہے، بعض حدیثیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے علاوہ باقی سارے جانور ہیں۔ تو یہ اس پر آج تک بحث چلتی ہے، سوال ان سے کیے جاتے ہیں کہ دیکھو تالمود کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیلی افضل ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ دوسرے درجے کی مخلوق ہیں۔ یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ اول تو جو لکھا ہوا ہے وہ ایسا ناقص ہے اور مکمل نہیں لکھا ہوا۔ قرآن مجید کے اندر جو لکھا ہوا ہے ایک تو مکمل ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک ایک بات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت قرآنی میں جو آتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر یہ آیت ہے، یہ تھیوری ہے، تو اس کے مطابق عمل کر کے بھی دکھایا، ایک ایک چیز کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اور دوسری بات کیا فرماتے تھے؟ 313 کے متعلق ان کا سوال تھا کہ یہ جو اصحاب 313 بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی الہام ہے یا کیا ہے اس کی اہمیت؟ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو اس وقت وہ 313 صحابہ جو ہیں وہ شامل ہوئے، بلکہ وہ 316 غالباً زمان بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ 313 عموماً مختلف روایات ہیں چونکہ، تو 313 کا ذکر آتا ہے کہ پہلی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر 313 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل تھے۔ اور اس سے پہلے کوئی کہ بھی ایسے 313 صحابہ جنگ بدر میں شامل ہوں گے، کوئی ایسا الہام ان کی گنتی کے بارے میں تھا تو وہ تو میرے علم میں نہیں ہے۔ جی بہرحال آگے دوسرے کالر کی طرف جاتے ہیں۔ کرناٹک انڈیا سے ہی ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم منصور احمد نوجوان صاحب، ان کا بھی سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، منصور احمد نوجوان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضور انور عید اللہ تعالیٰ عزیز کی خدمت میں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں محمد برا سلام قبول ہو۔ جی منصور صاحب اپنا سوال پیش کریں، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ سوال یہ ہے کہ رب کا لفظ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ اور قرآن کریم میں جو سورہ فاتحہ میں جس قدر اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کے طور پر پیش کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک امتیازی شان اس میں بیان ہوتی ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ ان کا سوال کہہ رہے ہیں کہ بائبل میں جہاں پر رب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی وہاں پر خالق کے ہیں، لیکن قرآن مجید میں رب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی اور وسیع ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں یہ وضاحت چاہتے ہیں۔ دیکھیں جہاں بائبل میں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ رب بنی اسرائیل کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کا رب، اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو بعثت تھی وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مختص تھی، اگرچہ کہ بعد میں اور جگہ انہوں نے شامل کر لیا، لیکن یہ ہمیشہ جو بائبل مخاطب کرتی ہے یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ جسے عہد قدیم کہا جاتا ہے، وہ رب بنی اسرائیل کے نام سے ہی وہ رب کا نام لیتی ہے، لیکن وہ رب کیونکہ وہ خالق کے معنوں میں یہ جو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ رب وہاں پر جو ہے وہ اسی رب میں کہ اللہ تعالیٰ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ انہی کو اس طرح سے نوازے گا۔ لیکن اسلام نے جو رب کی تشریح بیان کی وہ ربوبیت کی صفت ہے، اور اس کے اندر کل کائنات کی ربوبیت جو ہے وہ شامل ہے، کیونکہ عالمین کے ساتھ اسے مختص کیا۔ یہ دو باتوں میں فرق ہے، ایک رب اسرائیل
यानी इसराइलियों का रब, और एक है रब्बुल आलमीन, कुल कायनात का रब है। और इसके अंदर ये पता चलता है कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है जो सारे ही इंसानों, सारे ही ज़मानों के लिए है, और वो एक महदूद मज़हब है जो एक महदूद फ़िरके और फ़िया और कौम की बात कर रहा है। ये है दो बातों की बात। और कुरान मजीद ने इस रब में भी आगे अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, वो खालिक एक अलग सिफ़त है, वो पैदा करने वाला और ये परवरिश करने वाला। उनको रब के माने हैं दर्जा बदर्जा उनको आगे लेके चलने वाला। ये वो रबूबियत के काम है जो हर वक्त अभी तक भी जारी हैं। अल्लाह ताला की इस कायनात में रबूबियत जो है अभी भी जारी है। तो ये दो बातें अलग अलग हैं और ये इस बात की गम्माज़ हैं और सबूत हैं इस बात का कि वो एक मखसूस कौम की बात कर रहे हैं और ये कुल कायनात की। और इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है जो माजी से लेके इंशाअल्लाह क़यामत तक सारी उल मफूल रहेगा। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। कुछ और टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं इस वक्त, लेकिन उनसे हम बात करेंगे, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कुरान मजीद में एक बहुत ही प्यारी आयत है कि सिबग़तल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, कि इसमें अल्लाह ताला के रंग को अपनाने की तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है, जिसकी तरफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तख़ल्लुक़ु बि अख़लाक़िल्लाह। तो इस बारे में मैं वज़ाहत आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, सिबग़तल्लाह से मुराद है अल्लाह का रंग, और तख़ल्लुक़ु बि अख़लाक़िल्लाह के अल्लाह के जो अख़लाक़ हैं उसको तुम अख्तियार करो। वाज़े ये हुआ कि सिबग़ा से मुराद अल्लाह ताला के अख़लाक़ और ख़ुल्क़ हैं जो हमें अख्तियार करने हैं। हदीस शरीफ में ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सूरत पे पैदा किया। सवाल यह है कि अल्लाह ताला की तो कोई सूरत है नहीं। अगर हम सूरत तस्लीम करें तो उसका मतलब है वो एक महदूद हस्ती हो जाएगी जो सही नहीं है। और अल्लाह ताला के अखलाक की जो बात करते हैं और इंसान की सूरत की जब इन सारी बातों को मिला के देखते हैं तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो के सामने आती है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को आज़ा, जो इंसान को सोच, जो इंसान को समझ, जो इंसान को विजदान दिया है, ये इस वजह से है कि अल्लाह ताला की वो सिफ़ात जिसका इज़हार इस रूए ज़मीन पर ज़रूरी है, वो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किए हैं और इंसान को इस काबिल बनाया है कि उन सिफ़ात का जिनका कि इस रूए ज़मीन पर इज़हार और ज़हूर ज़रूरी है वो इंसान के ज़रिए से हो। वरना अल्लाह ताला की सिफ़ात तो लातादाद हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 99 सिफ़ात का ज़िक्र किया है, मगर अल्लाह ताला की सिफ़ात को तो कोई गिन ही नहीं सकता। लेकिन जिसका ताल्लुक़ इंसान के साथ है उसका अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र किया कि वो हज़ूर ने ज़िक्र किया कि वो 99 हैं, उसको अपनाने की कोशिश करें। अब जब हम रंग की बात करते हैं कि अल्लाह ताला का रंग अख्तियार करो, इस दुनिया में भी हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर कोई लीडर, कोई फ़नकार, कोई लिबास पहनता है, कोई किसी तरह से बात करता है, लोग उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं और उसी तरह बनना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है, देखो ऐ मेरे नेक बंदो, तुम अल्लाह के रंग में रंगीन हो जाओ, अल्लाह ताला की सिफ़ात में रंगीन हो जाओ। जो रंग अल्लाह के हैं वो तुम अपनाओ। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, यहाँ रंग की मिसाल। हमारे यहाँ हम छोटे होते थे, अभी भी बेइज्जती मकबरों में तितलियों को देखते थे। वो बाज़ फूलों पे बैठती थी और ऐसा उस पर रगड़ती थी अपने आप को कि वो फूल का रंग उनके ऊपर चढ़ जाता था। ये है रंग, कि अल्लाह का रंग, अल्लाह के अखलाक, अल्लाह की सिफ़ात को अपनाओ। अब ये इसकी चंद एक मिसालें देता हूँ कैसे अपनाना है। मिसाल के तौर पे बुनियादी सिफ़त कुरान मजीद में बयान की रब्बुल आलमीन। इंसान को अपने दायरे में रब बनना है और उसको अपने दायरे में इस सिफ़त को ज़ाहिर करना है। और अल्लाह ताला ने इस रब को एक दूसरी जगह बयान किया, कमा रब्बा यानी सगीरा, कि जैसे मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश की उस तरह ए रब इन पर रहम कर। अब उसको अपने दायरे में, अपनी औलाद की परवरिश में उसको सिफ़त रबूबियत के तहत काम करना है कि अल्लाह ताला जैसे इस मखलूक को कैसे परवरिश कर रहा है, मुझे भी अपनी औलाद को और अपने दायरे में इसी तरह परवरिश करना है। अल्लाह ताला गफ़ूर है, माफ़ करता है। हाँ, एक बात और, वो तख़ल्लुक़ु बि अख़लाक़िल्लाह की जो बात है,
اس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں تفصیل بیان کی ہے کہ خلق یا اخلاق ہیں کیا چیز. موقع اور محل پر کام کرنا، یعنی اگر کسی جگہ صفت غفوریت کا استعمال کرنا ہے، کسی انسان کو معاف کرنے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے تو وہاں معاف کرنا ہے، یہ ہے خلق صحیح. کسی جگہ اگر اس کو سزا دینے کی بات ہے تو وہاں سزا دینی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت علیم ہے. مثال کے طور پہ انسان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے اس کو وہ سکھانا ہے تاکہ یہ صفت کا اظہار اس کے ذریعہ سے ہو، اس نیت کے ساتھ اے اللہ یہ تیرا خلق ہے، یہ تیری صفت ہے، تیری صفات الہیہ میں سے میں بھی اپنے دائرے میں یہ کر رہا ہوں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رزاق ہے. مثال کے طور پہ مما رزقناہم ینفقون، جو ایک انسان کو دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پہ یہ کہے اے اللہ آپ رازق ہیں، رزاق ہیں، آپ ہی کی طرح میں بھی اپنے دائرے میں یہ رزق دینے کا کام یہ میں بھی کر رہا ہوں، یتیموں کو پالنے کا کام میں بھی کر رہا ہوں. اور اس طرح سے جب اللہ کی صفت اختیار کرے گا تو اس کے اندر حقیقی اللہ کے رنگ جو ہے وہ چڑھتے چلے جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں ایک بڑی عمدہ مثال سے اس کو واضح کیا. حضور فرماتے ہیں دیکھو ایک لوہا ہے، اس کو تم آگ میں رکھتے ہو، تھوڑی دیر کے بعد وہ لوہا وہی کام کرنے لگتا ہے جو کہ آگ کرتی ہے، اسی طرح جلانے لگتا ہے، لیکن اصل اس کا وہ آگ ہوتی ہے. یہی صفات الہیہ انسان کو اپنے محدود دائرے میں اپنانی ہیں، اور یہی ہے اللہ کا رنگ. اور اس کا جب وہ رنگ اختیار کرتا ہے تو جیسے حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں لوہا بھی پھر وہی کام کرنے لگتا ہے جو آگ کرتی ہے. اور حضور مثال دیتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ دیکھو وہاں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر نہیں پھینکے ہیں بلکہ وہ اللہ نے پھینکے ہیں. تو یہ وہ رنگ ہے جس کی اس آیت میں خاص طور پہ یہ نصیحت کی گئی ایک انسان کو اختیار کرنا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رنگ کے بعد اور طریقے بھی ہیں. 1885 جولائی کا واقعہ ہے. اسی قادیان میں جو مسجد مبارک قادیان جنہوں نے دیکھی ہو، وہاں پر اس کے شمال مشرق میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے حجرہ نام کا. اس میں 10 فٹ تقریباً لمبائی ہوگی، 6 فٹ اس کی چوڑائی ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1885 رمضان کا مہینہ تھا تو آپ وہاں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور لیٹے لیٹے حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا پاؤں دبا رہے تھے. انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک سرخی کا چھینٹا ہے جو حضرت مسیح السلام کے ٹخنے پہ آ کے پڑا ہے. انہوں نے ہاتھ لگایا تو وہ سیاہی پھیل گئی. اس کے بعد دیکھا مسلسل وہ چھینٹے جو تھے سرخی کے نشان وہ پڑتے چلے گئے. اتنے میں حضرت مسیح السلام بیدار ہوئے اور وہاں سے اٹھ کے مسجد مبارک تشریف لے آئے. تو منشی صاحب نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ حضور کو پہلے یقین نہیں تھا کہ یہ ظاہری طور پر بھی یہ جلوہ گری ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، آنکھوں کا رس ہوگا، یہ کچھ ایسا ہے. لیکن جب منشی صاحب نے اصرار کیا تو حضور نے پھر الٹ کے دیکھا تو واقعی وہاں چیٹے تھے. اب حضور نے پھر اپنا کشف بیان کیا کہ میں نے قضاء و قدر کے کچھ فیصلے اپنے ہاتھ سے لکھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جو ایک حاکم کی شکل میں ہے. اور اس نے قلم لے کے دوات میں، سیاہی کی دوات میں ڈبویا، سیاہی زیادہ لگی، وہ چھڑکا تو وہ چھینٹے مجھ پہ آئے. اب آپ دیکھیں کہ منشی صاحب فرماتے ہیں مجھے اس وقت یہ آیت اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا بھی ایک رنگ ہے. دیکھو اس کی جلوہ گری اس طرح سے ہوئی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ بہت کچھ ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ صبغہ اس کے اوپر رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی یہ افضال اس کے اوپر رہیں گے اور یہ رنگ اس پہ رہیں گے. تو اس کی تو بڑی لمبی تفسیر ہے، اختصار سے اتنا ہی کافی. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ سوال ہے کہ عرفان الہی کے حصول کے راستے میں ایک روک یہ بھی بن جاتی ہے کہ انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو ارتکاب گناہ سے انسان کس طرح بچ سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. اس کے لیے تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے کی طرف لوٹنا چاہیے
بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف لوٹیں کہ جس وقت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اہل مکہ کی طرف آئے، ابتدائی پیغام، تو جو ان کی حالت تھی، جس طرح وہ گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، وہ ایک تاریخ کا ایسا باب ہے جو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بیعت لی تو وہ بیعت کیا تھی؟ وہ توبہ کی بیعت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آج اپنے دور میں جو بیعت لی تو اس کا نام ہی بیعت توبہ رکھا۔ وہ بیعت توبہ وہ ابتدائی بیعت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری بھرنا چاہتے ہو، اس کے بننا چاہتے ہو، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کی محبت کا دعوے دار بننا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے پرانی سلیٹ میں جو لکھا ہوا ہے وہ سارا مٹانا پڑے گا۔ زندگی میں جتنے گناہ ہو گئے ہیں ان سب کو دھونا ہوگا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طریق سے اپنے پہلے سارے گناہوں کو دھو دیا، اور جب انہوں نے گناہوں کو دھو دیا تو کیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کے اندر کیسے وہ گرفتار ہو گئے کہ وہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی آپ دیکھیں کیسی عجیب و غریب مثالیں ہیں کہ مکہ کی اس سرزمین میں جس وقت اسلام آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کا درس دیا تو مکہ کے جتنے رؤساء تھے، جہاں جتنے لوگ تھے وہاں کے، وہ سارے آپ کے نہ صرف مخالف ہو گئے بلکہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اور ایمان لانے والے وہ لوگ بالخصوص جو غلام تھے، جو کمزور تھے، وہ جب اسلام لے کر آئے تو ان کے لیے تو مصیبت پڑ گئی ان کی جان پر۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، حضرت بلال کا نام ہم سب لیتے ہیں، میں ان غلاموں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعض ان میں اچھے لوگ بھی تھے، رؤساء بھی تھے جو اسلام لائے، تو وہ ان کی اگر مثال دی جائے تو وہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی طریقے سے بچ بھی سکتے ہوں گے، کوئی انہوں نے طریقہ اختیار کر لیا ہوگا، لیکن یہ غلام جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا سردار کیا کرتا تھا جب وہ ایمان لائے، حدیث میں آتا ہے ان کو پتھروں پر گھسیٹتا تھا، اور دوپہر کے وقت تپتی ریت میں ان کو لٹا کے گھسیٹا کرتا تھا، لڑکے ان کے پیچھے لگاتے تھا کہ ان کو گھسیٹو، اور حضرت بلال نہایت مجبوری کی حالت میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی اثر و رسوخ ہے، نہ کوئی طاقت ہے، اس کے زر خرید غلام ہے، اور آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے احد احد احد، تم جتنا مرضی مجھے تکلیف دے لو، خدا ایک ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت توبہ کی تو خدا تعالیٰ کی ان کو کیسی معرفت حاصل ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو گئے کہ بس جو اللہ ہے، جو وہ کہتا ہے اور جو اس کی باتیں ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہی درست ہیں، ان سے آگے پیچھے نہیں ہونا، ورنہ خدا کے حضور میں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اصل تو مصیبت، اصل تو تکلیف وہ ہے، وہاں کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس دنیا کی جتنی بھی تکلیف ہوگی ہم برداشت کر لیں گے۔ ایسی ایک غلام حضرت عمار اور ان کی والدہ سمیہ، اتنے بے بس یہ لوگ تھے کہ سنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے اس عورت مظلوم کی ران میں نیزہ مارا اور وہ پیٹ سے نکل گیا، اسی میں وہ فوت ہو گئی۔ پہلے بہت ان کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ باز آ جاؤ، یہ ڈرامہ چل رہا ہے، یہ دکانداری ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اس اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں، اس کی محبت میں جو بھی ہوگا ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 1400 سال کے بعد وہی نمونے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی دیکھے کہ بیعت توبہ کی، اللہ کی معرفت حاصل کی، اس کی محبت میں گرفتار ہوئے۔ افغانستان سے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور یہاں چند مہینے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے۔
واپس گئے تو وہاں جاتے ہی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. کئی مہینے وہاں کئی سیر وزنی بیڑیاں پہنا کے پیروں میں گلے میں توق ڈال کے آپ کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا. اور پھر کئی مہینوں کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ شاید دماغ صحیح ہو گیا ہوگا کہ ابھی بتاؤ اب کیا حال ہے. کہنے لگے نہیں، میں جو دیکھ کے آیا ہوں وہ اور ہی ہے، وہ خدا کا نور ہے، میں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. میں ایک قدم بھی آگے پیچھے ہونا، کیا ایک بالشت اور ایک شوشہ بھی اس سے آگے پیچھے ہونا جو ہے میں گناہ کبیر سمجھتا ہوں. چنانچہ وہ بڑی تفصیل ہے، کئی دفعہ ہم لوگوں نے سنی ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ سنسار کر دیا گیا، کئی من پتھر مار مار کے جو ہے وہ آپ کو شہید کر دیا گیا. اور وہ کیا اس موقع پہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں کوئی بات نہیں، ہٹ جاتا ہوں اس سے؟ نہیں. تو یہ ہوتا ہے جب گناہ انسان کے سے وہ نکلتا ہے اور بیعت توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کی حقیقی معرفت اور اس کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور اس کی مثالیں ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بے شمار ملتی ہیں. یہی بیعت توبہ ہم میں سے ہر ایک کو آج بھی کرنی ہے، کیونکہ ہم تو ہر سال عالمگیر جب بیعت ہوتی ہے، عالمی بیعت، اپنے پیارے امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں. اللہ ہم کو موقع دیتا ہے. پھر اب تو آج کل کیا کہ جرمنی میں جلسہ ہو رہا ہے، وہاں بیعت ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی ہم نے بیعت کر لی. تو ہر بیعت کے موقع پر ہمارے دل کے اندر ایک ٹھوکر لگتی ہے، اور ہم میں سے ہر احمدی کے دل کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کا پیار حاصل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو، اپنے پیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے جو ہر جمعہ خطبہ آتا ہے خاص طور پر اس کو لائیو سننے کا کریں. تو اگر ایک ہفتے کے اندر کوئی میل کچیل گناہ وغیرہ آ جائے گا تو وہ ساتھ ہی دھل بھی جائے گا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک عظیم الشان موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دیا ہے. تو کم از کم ہم احمدیوں کو تو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ہم کو تو یہ بات صاف طور پر اب سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ امام وقت کی اس ہفتہ واری ڈھال کے پیچھے آ جاؤ اور بچ جاؤ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہترین موقع عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا دعویٰ ہے کہ اس جماعت میں بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت کے اندر گرفتار ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ابھی حضور نے جو تحریک جدید کا خطبہ ارشاد فرمایا، کیسے کیسے غریب لوگ ہیں، کیا مصیبت پڑی ہے وہ ان لوگوں کو، بے چین ہوتے ہیں چندے لے لے کے، آؤ ہمیں ہمارا چندہ لو، ہمارے زیور اٹھاؤ، یہ بوجھ ہو گئے ہمارے لیے. تو جب تک خدا کی معرفت میں اور محبت میں گرفتار نہیں ہوئے یہ لوگ، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو بہرحال یہی ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو خدا کی خلافت کی رسی آج کے زمانے ہم کو ملی ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اس کے پیچھے چلنے والے بن جائیں. جزاک اللہ تعالیٰ احسن جزا. آج کے ایپیسوڈ کے اختتام پر محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے اور ان کو یہ معرفت عطا ہوتی ہے. اس حوالے سے انبیاء کرام کا جو اسوہ بیان کرتے ہوئے اس کی میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. اس کا اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اس کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھی، وہ وجود تھا جس نے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل کی. اب کامل معرفت حاصل کرنے کا سفر شروع کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے پایا اپنی محبت میں سرشار، تو گم ہو گیا تھا کہ کیسے تو ہماری محبت پا سکے. یہ ہے پہلا مرحلہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے اپنے وجود کو گم کیا. فہدا، پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ ادھر آ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو بیان کرتا ہے الذی انقض ظہرک، یہ اتنا بوجھ تھا تیرا جس نے تیری کمر توڑ کے رکھ دی تھی. اب دیکھیں اللہ علیم و خبیر
جس کو سب کچھ پتہ ہے، وہ یہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کمر ٹوٹ گئی تھی، اتنا بوجھ تھا کہ کیسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت دی۔ یہاں سے پھر جب ان کو کامل معرفت ملتی ہے تو یہ اعلان کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آ جاؤ، میں نے پا لیا رب کو، میں نے اس کی کامل معرفت پا لی ہے، جتنی کہ میرے لیے میرے لائق تھی۔ معرفت اللہ تعالیٰ کی کون پا سکتا ہے، لیکن جتنا کہ میرے لیے ضروری تھا میں نے وہ معرفت کامل پا لی ہے۔ آ جاؤ فاتبعونی، میری پیروی کرو تو تم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پالو گے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا اور تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ ہے ایک صفت کہ سب سے پہلے تڑپ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ آتا ہے، جب یہ معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کا رنگ بدل جاتا ہے، اور یہی ہے وہ صوفیانہ مزاج کہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، ایک صفائی آ جاتی ہے۔ نماز تو سارے پڑھتے ہیں، مگر وہ نماز جو معرفت کی نماز، معرفت الہی کی نماز جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تتفترا قدماہ، کھڑے کھڑے آپ کے قدم سوج جاتے تھے۔ اگر حقیقی معرفت نہ ہوتی تو آپ ایسا کیوں کرتے؟ پھر آپ کی زندگی کا ہر مرحلہ دیکھ لیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان اتنی تھی، اور اس معرفت اور خاص طور پہ اللہ کی صفات کی پہچان تھی کہ آپ جگہ جگہ اس معرفت کو ملحوظ رکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں بعض جگہ کھجور پڑی ہوتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کھانے کے لیے، مگر مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کہیں صدقے کی یا کسی دوسرے کی کھجور نہ ہو، میں وہاں ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ ادراک جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حاصل کر لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ باہر سیر کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت بمشکل 10-12 سال ہوگی، سیر کے لیے گئے، وہاں دیکھا ایک کیکر کا درخت گرا پڑا۔ ساروں نے اس زمانے کے مطابق وہ شاخیں توڑی اور مسواک کرنے لگے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپنے میں ایک مسواک توڑ کے لائی اور لا کے حضرت مسیح ثانی کو دی، آپ مسواک کریں، ابا مسواک کریں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ جس کا درخت ہے اس سے تم نے اجازت لی ہے؟ یہ ہے ادراک، یہ ہے وہ فہم جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی خدا شناسی تک یہ پہنچے کہ کسی کا حق نہیں لینا ہے۔ آج حکومتیں 1000 قانون بناتی ہیں، روکا جاتا ہے نہیں۔ آج دنیا سے گناہ تبھی مٹ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت ہوگی، اور جب اللہ سے انسان ڈرے گا تو وہ پوشیدگی میں بھی ڈرے گا اور ظاہر میں بھی ڈرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ملحوظ رکھے گا۔ یہ وہ انبیاء کرام ہیں، جب یہ عرفان حاصل کر لیتے ہیں، اس کمال تک پہنچ جاتے ہیں تو انسان ان کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ بھی اس مقام کو حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی غلام نے ذرا سا ایک کوئی اس سے غلطی سرزد ہوئی تو اس نے ایک آیت پڑھ دی، حضرت عمر وہاں ہی رو پڑے، اور وہاں ہی حضرت عمر نے فرمایا نہیں، آپ صحیح ہیں۔ تو یہ وہ اخلاق ہیں جو بعد میں ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے اللہ کا عرفان اور معرفت ترقی کرتا جاتا ہے، یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ مقام حاصل کرتے ہیں جہاں کے دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ معرفت الہی جس کا ادراک سب سے زیادہ انبیاء کو ہوتا ہے۔ اور جو ابھی آیت میں نے پڑھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ پھر آ کے یہی الہام حضرت مسیح علیہ السلام کو ہوا۔ یہ آیت اس دفعہ دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ملی، اور اس زمانے کے لیے یہ تھا کہ اس زمانے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متبع، یہ جو تابع ایک نبی اور رسول آپ کی اطاعت اور مطابعت میں آئے ہیں، ان کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہی مقام معرفت کا جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اعلان کر دے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای
व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ये अल्लाह में डूब जाते हैं और इनकी हर हरकत, हर सुकून जो ये अख्तियार करते हैं वो महज लिल्लाह हो जाता है और इनके वजूद से लिल्लाहियत ही टपकती है। और जब कोई इंसान इनके पास जाता है वो महसूस करता है मैं एक ऐसे इंसान के पास हूँ जिसके साथ अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि सादिकीन के साथ सालेहीन की सोबत अख्तियार करोगे तो तुमको भी ये मार्फत मिलती चली जाएगी। तो ये सोबत एक बहुत बड़ा ज़रिया है अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का, क्योंकि वो ख़ुद इस मकाम पर पहुँचे होते हैं, वो ख़ुद साहिब तजर्बा और साहिब मुशाहिदा होते हैं, इसलिए वो हमारी सही रहनुमाई करते हैं। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। चंद मिनट बाकी हैं, अगर एक टेलीफ़ोन कॉलर इस वक्त हमारे साथ होल्ड पर हैं, उनसे भी अगर बात हो सकती है तो हम कोशिश करेंगे। अमेरिका से मुकर्रम ग़ुलाम अहसन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग़ुलाम अहसन साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वास्सलाम। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि नबूवत का मकाम जो मिलता है अंबिया को, तो वो कसबी तौर पे उनको अता होता है या वाहबी तौर पे? जज़ाकुमुल्लाह। इख्तिसार के साथ मौलाना मुनीर खादिम साहब से जवाब चाहेंगे कि अंबिया का जो मकाम है वो वाहबी है या कसबी है? अंबिया अलैहिस्सलाम का जो नबूवत का मकाम है वो वाहबी मकाम है, खुदा ताला की तरफ से अता होता है, लेकिन इसमें उनकी अपनी जो पोशीदा सलाहियतें होती हैं उनका भी एक दखल होता है। मिसाल के तौर पर जिस पर नूर हो, जिसमें उस पर जलवागरी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसका ताल्लुक़ वहब से है, खुदा की अता से है, तो ये वहबी मकाम है खुदा का। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला। ये इख्तिसार के साथ आपके सवाल का जवाब था। इसके साथ आज का जो हमारा एपिसोड है ये ख़त्म हुआ चाहता है। इस पर मैं सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास अख्तिताम पर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसमें हुज़ूर फरमाते हैं, खुदा का कानून कुदरत और ऐसा ही सहीफ़ा फ़ितरत जिसका सिलसिला कदीम से और इंसान की बुनियाद के वक्त से चला आता है, वो हमें ये सिखाता है कि खुदा के साथ ताल्लुक़ के शदीद पैदा होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके एहसान और हुस्न से तमत्तो उठाया हो। और अभी हम लिख चुके हैं कि एहसान से मुराद खुदा ताला के वो अखलाकी नमूने हैं जो किसी इंसान ने अपनी ज़ात की निस्बत बचश्मे ख़ुद देखे हों। मसलन बेकसी और आजिज़ी और कमज़ोरी और यतीमी के वक्त में खुदा उसका मुतवल्ली हुआ हो, और हाजतों और ज़रूरतों के वक्त में खुदा ने ख़ुद उसकी हाजत बरारी की हो, और सख्त और कमर शिकन गमों के वक्त में खुदा ने ख़ुद उसको मदद की हो, और खुदा की तलबी के वक्त में बग़ैर तवस्सुत किसी मुर्शद और हादी के ख़ुद खुदा ने उसको रहनुमाई की हो। और हुस्न से मुराद भी खुदा ताला की वही सिफ़ात हसना हैं जो एहसान के रंग में मुलाहिज़ा होती हैं। मसलन खुदा की कुदरत कामिला और रिफ़्क़ और वो लुत्फ़ और वो रुबूबियत और वो रहम जो खुदा में पाया जाता है, और वो आम रुबूबियत उसकी जो मुशाहिदा हो रही है, और वो आम नेमतें उसकी जो इंसानों के आराम के लिए बकसरत मौजूद हैं, और वो इल्म उसका जिसको इंसान नबियों के ज़रिए से हासिल करता और उसके ज़रिए से मौत और तबाही से बचता है, और उसकी ये सिफ़त कि वो बेकरारों और दरमांदों की दुआएं कबूल करता है, और उसकी ये खूबी है कि जो लोग उसकी तरफ झुकते हैं वो उनसे ज़्यादा उनकी तरफ झुकता है। तो नाज़रीन, हमारे जो इस सीरीज़ का जो आखिरी और 8वां एपिसोड है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले हफ़्ते आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसका मौजू होगा रुयत इलाही, कि अल्लाह ताला की रुयत किस तरह होती है और वो किस तरह मुमकिन हो सकती है। इसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। हमारा अगला एपिसोड इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुर्रखा 26 नवंबर 2016 हफ़्ते के दिन इंडियन टाइम के मुताबिक रात के 9:30 बजे और GMT के मुताबिक सहर के 4 बजे हम कादियान दारुल अमान से आपकी खिदमत में लाइव पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें
بتایا